بیٹا بالغ ہوا یوسف تو ادھر بیوی نے اس کو تنگ کر دیا. پریشانیاں کتنی آتی ہیں. یہاں تو پورے ہندوستان میں ایک عقیدے کو لے کر ہنگامہ شروع کر دیا اور پورے ہندوستان میں اسلام کو رسوا کر دیا. آپ نے پڑھا ہوگا پیپروں میں عمرانہ والا معاملہ ہماری یوپی کا تھا. کیسا کیس اچھلا. سسر نے بہو کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا. ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی فتویٰ دیتی ہے کیا سسر نے بہو کے ساتھ منہ کالا کیا, عورت اپنے شوہر پر حرام. کہاں کا مسئلہ تھا, کون سی حدیث سے لیا تھا؟ سزا سسر کو ملنی چاہیے لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. سزا عورت کو ملے گی, بچوں کو ملے گی, اس کے شوہر کو ملے گی. سسر تو 2-3 مہینے جیل میں رہے گا, ضمانت ہو جائے گی. پورے بی جے پی گورنمنٹ نے مذاق اڑایا. ارون جیٹلی کا انگلش میں لیکچر ہوا پورا اسلام کے خلاف. کانگریس گونگی ہو گئی. ملائم سنگھ جی بول رہے ہیں میں علماء کے بیچ میں کچھ دخل نہیں دینا چاہتا, یہ ان کا میٹر ہے. صرف ایک مسئلہ تھا جس میں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں سارے لوگ. میں نہیں سب, ہم نے فتویٰ نہیں دیا. مسلم پرسنل لا کہہ رہی نہیں صاحب یہ زنا ہوا ہی نہیں ہے. بعد میں فتووں پہ فتوے ہم نے نہیں دیا. یہ ایک مسئلہ دنیا کے سامنے آیا. ایسے تو ہزاروں مسئلے ہیں. یہ تو اللہ کی شان کہیے کہ اس نے دکھا دیا ایک مسئلے میں تمہارا رنگ کیا ہے. یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اگر رات میں کوئی شخص اپنی بیوی کو جگانے کے لیے گیا, اندھیرا ہے, لیکن اگر دھوکے سے اس کا ہاتھ بیٹی کے اوپر پڑ جائے تو بیوی حرام. ساس اور بیوی دونوں ساتھ میں سو رہے ہیں اور رات میں اپنی بیوی کو جگانے جا رہا اور دھوکے سے ہاتھ ساس کے اوپر پڑ گیا تو بیوی حرام. یا تو مسئلے ایسے ایسے بیان ہیں لیکن یہ سامنے نہیں آئے. یہ تو ایک کیس ہو گیا اس لیے سامنے آ گیا, ورنہ یہ بات بھی پردے میں تھی. جب یہ پردے آئیں گے اور کوئی شخص اپنی ساس کے ساتھ زنا کرے گا تب یہ فتویٰ بھی آئے گا کہ بیوی حرام ہو چکی ہے. میرے بھائیوں, ہر طریقے سے عورت پر ظلم ہوگا. اس معاملے میں جماعت اہل حدیث کا کردار کیا ہے؟ جماعت اہل حدیث کا فتویٰ یہ ہے کہ عمرانہ کے ساتھ اس کے سسر نے جو زنا کیا تھا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ زنا بالرضا تھا یا زنا بالجبر تھا. اگر یہ عمرانہ اور اس کے سسر دونوں کے ساتھ رضامندی کے ساتھ زنا ہوا ہے تو اسلامی شریعت کے مطابق دونوں کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کیا جائے گا. لیکن چونکہ اسلام کی یہ سزا بھارت کے اندر رائج نہیں ہے اس لیے اس کو بھارتی دنڈ کے مطابق جو بھی سزا ہو وہ دی جائے گی. اگر یہ زنا بالجبر ہے, سسر نے کیا ہے اور عورت کے نے زبردستی کی گئی ہے اور وہ مجبور تھی, تو ایسی صورت میں صرف سسر کو سزا دی جائے گی, عورت کو سزا نہیں. لیکن ان دونوں صورتوں میں وہ اپنے شوہر کے لیے حلال رہے گی, حرام نہیں ہوگی. یہ ہے جماعت اہل حدیث کا فتویٰ. ان دونوں صورتوں میں سزا مجرم کو ملنی چاہیے, سزا بے قصور کو نہیں ملنی چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں, آؤ حضرت یوسف کو دیکھو, بہکا دیا, بھاگے. نہیں یہ کام غلط ہے. بھاگے, نوجوان ہے, پیچھے سے دامن پکڑا, کھینچا, کرتا پھٹ گیا. ظاہر بات ہے یوسف یہ دروازہ پکڑے ہیں, پیچھے سے اس نے کھینچا, یوسف اس کے اوپر گرے اور دروازہ کھل گیا. دروازہ کھلا تو سامنے اس عورت کا شوہر بادشاہی مصر. سوچئے کیا صورت ہو. یوسف اس کی بیوی کے اوپر گرے, دروازہ کھلا, سامنے بادشاہ کھڑا ہے, بیوی کا شوہر, اور فوراً عزیز مصر, بادشاہ مصر کی بیوی الزام لگاتی ہے تیری بیوی پر جو غلط نظر ڈالے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ اس کو قتل کر دیا جائے, سوائے اس کے کہ اس کو قتل کر دیا. گھبرائیے نہیں, ختم کرنے کا پرچہ نہیں, ٹائم بڑھا دیا گیا 5 بجے تک, اس لیے آپ 5 بجے تک ہے, آپ ڈریے نہیں. لوگ سمجھتے رہے اب تو ختم ہونے والی حال نہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی ذرا مسئلہ دیکھیں. یوسف علیہ السلام دروازہ کھول دیا اور کیا سزا ہونی چاہیے.
جیل میں مسئلے نکالو. کبھی کبھی بے قصور کو بھی سزا ملتی ہے، کوئی گواہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس دور میں گواہ نہیں ہوا کرتے تھے ان لوگوں کی کھوپڑیاں بڑی تیز بنائی تھیں، فیصلہ کر دیا کرتے تھے ذہن سے. جج فیصلہ کرتا ہے. ایسا ہے کہ اس کی قمیض دیکھ لو، آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو تیری بیوی قصوروار ہے. دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا، لیکن کریں کیا؟ چرب زبان تھی، ایسی ایسی باتیں ٹھوکوں کہ بادشاہ کو یقین آیا اور جیل کہ اللہ جس کام کے لیے اس عورت نے بلایا تھا اس کام کو میں کروں، اس سے تو بہتر یہ جیل ہے. اور اللہ نے جیل میں جو بھجوایا اس میں بھی مصلحت تھی. وہاں جاؤ اور خواب کی تعبیر بتاؤ. کیوں؟ بادشاہ مصر سے تخت چھیننا تھا، یوسف کو تخت پر بٹھانا تھا. حکمت بھی ہے، بغیر پریشانیوں کے عروج نہیں ہوتا ہے، حکومت نہیں ملتی ہے. آج کل تو ناپاک سیاست ہے. لندن میں وسفوٹ حملے ہو رہے ہیں، صاحب کس نے کیا؟ القاعدہ نے کیا. ہاں نہیں کیا تو وہ ذمہ داری لے رہے ہیں، کیا ہے پکڑو، جس کو چاہو گرفتار کرو. لیکن مجھے ایک بات تو بتا دو، ایودھیا پہ حملے ہو رہے ہیں، لندن میں ہو رہے ہیں، آخر امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اڑایا جا رہا، آخر اس کے پیچھے راز ہے کیا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ میں بے قصوروں کی جان لینے کو غلط کہتا ہوں. میں بے قصور لوگوں پر مانو بم باندھ کر خود کا حملہ کرنے کو حرام قرار دیتا ہوں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنے کی دعوت بھی تم کو دیتا ہوں. آخر یہ راز ہے کیا؟ آخر کسی کو اپنی جان دینے کی فکر کیوں؟ اپنی جان تو سب کو پیاری ہے، آخر یہ جان کیوں دی جا رہی ہے؟ منموہن سنگھ ذرا جان دے کر دیکھیں، ہمارے اور بڑے بڑے لیڈر جان دے کر دیکھیں. ایک بندوق کی چھوٹی سی گولی چلتی ہے تو یہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، صاحب سیکورٹی لگتی. آخر وہ اپنی جانوں پر بم باندھ کر جا رہے ہیں تو آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا. غلط ہے طریقہ جو وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو مجبور کیا گیا. مجھے آپ ایک بات بتائیے اور سمجھائیے، انگریزوں کی حکومت ہندوستان کے اندر تھی، آپ نے آندولن کیوں چلایا؟ مہاتما گاندھی نے آندولن چلایا، ابوال کلام آزاد نے چلایا، چندر شیکھر آزاد نے چلایا، سبھاش چندر بوس نے چلایا، اشفاق اللہ خان نے چلایا، سب نے چلایا. اور ایک دن آیا کہ ہندوستان کی صفحہ ہستی سے انگریزوں کو تم دبا کر بھاگنا پڑا. انگریزوں کے خلاف آندولن چھڑا، انقلاب آیا. کیوں صاحب؟ کیا یہ مہاتما گاندھی آتنکوادی نہیں تھے؟ نہیں صاحب، اپنے دیش کے لیے لڑ رہے تھے. وہ دہشت گرد نہیں ہوتے جو اپنے دیش کو آزاد کرائیں. اگر مہاتما گاندھی اور چندر شیکھر آزاد اس لیے دیش کے غدار نہیں ہے، دیش بھکت ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے دیش کے لیے قربانی دی، تو معاف کیجیے، افغانستان کے مسلمان بھی اپنی دھرتی سے امریکہ کی اور عراق کی، اپنے لندن کی، برٹین کی ناپاک فوج کو نکالنا چاہ رہے ہیں. عراق کے لوگ بھی اپنی بستی سے امریکہ کی ناپاک فوج کو، ان گوروں کو، انگریزوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں. فلسطین کے لوگ بھی اسرائیل کے یہودیوں سے اپنی بستی کو صاف کرانا چاہ رہے ہیں. تو آج یہ آتنکوادی
آتنکوادی اور دہشت گرد قرار کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کیا اپنے ملک کے لیے آزادی کی لڑائی لڑنا دہشت گردی ہے؟ اگر دہشت گردی ہے تو یہ ٹائٹل مہاتما گاندھی پر کیوں نہیں لگاتے ہو؟ یہ ٹائٹل تم چندر شیخر پر کیوں نہیں لگاتے ہو؟ اپنے دیش کے لیے تو انہوں نے بھی قربانی دی تھی. میں جانتا ہوں اس کا جواب تم پر نہیں ہوگا. میڈیا تمہارے ہاتھ میں، اس لیے میری اس تحریر کو چھاپو گے بھی نہیں. کیوں؟ مسلمان حقیقت سمجھ جائیں گے. جواب دو. نہیں ہوگا جواب. کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں نہ تلوار ان سے چلے گی نہ اٹھے گا خنجر. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دہشت گردی کا ٹائٹل تم نے کیوں لگایا. گوانتانامو میں عراق کی جیل کے اندر امریکہ کی ناپاک فوج نے قرآن کے نسخوں کو لے کر پھاڑا اور اپنی لیٹرین کو اسی قرآن کے نسخوں سے صاف کر کے ٹوائلٹ کے اندر پھینکا، صرف اس لیے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا پوری دنیا کے مسلمانوں میں. کتنا